مکہ شریف میں مکی صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان سے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان میں لوگ کثرت سے غیر مقلد ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وہ امام حنیفہ کی نہ صحیح امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہیں، امام بخاری تو ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں، امام بخاری جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں بتایا نا کہ یہ میری حدیث ہے اور یہ صحیح ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بات میں؟ عزیز بھائیوں، مولانا مکی صاحب جو حرم مکی میں رہتے ہیں، درس دیتے ہیں، وہ عالم ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہم کسی عالم کی جو ہے نا وہ پگڑی اچھالنے کے قائل نہیں ہیں، کسی کو گالی گلوچ دینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن کوئی جتنا بڑا عالم بھی ہے، اگر اس کی بات حقیقت کے خلاف ہے تو ہم اس کی بات ماننے کے مکلف نہیں ہیں، اس کی بات ماننی بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ میں موٹی سی مثال دیتا ہوں، بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا نبیوں کے بعد کون ہے دنیا میں؟ ابو بکر صدیق سے بڑا کون ہے نبیوں کے بعد دنیا میں؟ کعبے کے رب کی قسم ہے، اولاد آدم میں کوئی نہیں، اولاد آدم میں ابو بکر سے بڑا نبیوں کے بعد کوئی نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ اگر ابو بکر کی بات رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ کی بات کے خلاف آ جائے تو ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات ماننے کے بھی مکلف نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہم ان کی بات کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے، نبی کی بات کو نہیں چھوڑیں گے۔ چلو ابو بکر تو ابو بکر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ کون ہے بڑا؟ اللہ کے نبی اور رسول ہے، پیغمبر ہے، ایسا ہی ہے۔ ابو بکر سے بڑے ہیں کہ نہیں؟ ابو بکر سے بڑے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی ہیں، تورات اور انجیل اتاری ہے نا اللہ نے ان پر۔ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور تورات اور انجیل کی بات ہو اور وہ بات ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف، کعبے کے رب کی قسم ہے ہم موسیٰ اور عیسیٰ اور تورات اور انجیل کی بات ماننے کے بھی مکلف نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے، اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف آ جائے، تورات اور انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہو، ہم وہ بھی نہیں مانیں گے، ہم وہ بھی۔ اگر ہم قرآن چھوڑ کر، نبی کا فرمان چھوڑ کر، تورات اور انجیل کی بات جو اللہ کی کتابیں ہیں، جو نبیوں پر نازل ہوئی ہیں، ان کی بات کو مانیں گے، اللہ کی قسم گمراہ ہو جائیں گے، اللہ کی قسم گمراہ ہو جائیں گے محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد۔ جب وہ نہیں چلتی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام ابو حنیفہ ہمارے امام ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ کی عزت کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ان کی کمیوں کوتاہیوں کی بخشش کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو ہم پر لازم نہیں کیا، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود اپنی تقلید کو ہم پر لازم، انہوں نے بھی لازم اللہ کی قسم نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغ نہیں کی، یہ حکم نہیں دیا کسی کو کہ تم پر میری تقلید کرنا لازم ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اگر میری بات، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر میری بات محمد الرسول اللہ کی حدیث سے ٹکرا جائے، میری بات کو اٹھا کر دیوار پر مارو، میری بات نہیں چلے گی، امام الانبیاء کی بات چلے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب مکی صاحب اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے یہ بات جو کی ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید لازم ہے، یہ کس نے لازم کی ہے؟ امام صاحب نے کی ہے، رسول اللہ نے کی ہے، اللہ نے کی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ثبوت ہے میرے پاس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد، 350 سال بعد، اللہ کی قسم 450 سال امام الانبیاء کے اس دنیا سے جانے کے بعد تقلید کا کہیں تصور اور نام و نشان بھی موجود نہیں تھا دنیا میں۔ کوئی ایک مسلمان کلمہ
کسی کی تقلید کرنے کا قائل یا تقلید کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی دلیل موٹی سی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف یعقوب، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، سب سے بڑے یہی شاگرد ہیں نا، وہ بھی اپنے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 1/3 مسائل میں اپنے استاد کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیتے تھے۔ ان کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے تھے، ان کے خلاف کیوں دیتے تھے؟ کیوں خلاف دیتے تھے؟ استاد صاحب نے تربیت یہ کی تھی کہ میری بات حرف آخر نہیں ہے، حرف آخر ہے محمد الرسول اللہ کی بات۔ انہوں نے اپنے استاد کی بات پر عمل کر کے اپنے استاد کی بات کو چھوڑا، نبی کی بات کو مانا، تقلید موجود نہیں تھی۔ تو ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ظفر، ان کے شاگردوں نے تقلید نہیں کی، تو آج ہمارے اوپر تقلید امام صاحب کی یا کسی امام کی کیسے لازم ہو گئی؟ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تقلید بڑی ہی ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، تو ابو بکر صدیق کس کے مقلد تھے؟ عمر فاروق کس کے مقلد تھے؟ حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے؟ یہ تو بات کے فرقے ہیں۔ سارے صحابہ کس کے مقلد تھے؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، یہ کس کے مقلد تھے؟ اللہ کی قسم کسی کے مقلد نہیں تھے۔ دنیا میں تقلید کا وجود ہی نہیں ہے کتاب و سنت میں، اسلام میں۔ یہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کے متبع تھے، مقلد نہیں تھے، کیا تھے؟ آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے والے تھے، آپ کی اطاعت اور اللہ نے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا، نبی کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، کسی کی تقلید کا حکم نہیں دیا۔ امام الانبیاء نے اللہ کی اطاعت اور اپنی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے، کسی کی تقلید کا حکم امام الانبیاء نے نہیں دیا۔ تو اسلام کیسے ہو گیا میرے بھائیوں تقلید؟ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنا امام سمجھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنا امام سمجھتے ہیں، سارے اماموں کو اپنا امام سمجھتے ہیں۔ امام بخاری کی بات اگر کتاب اللہ کے یا رسول اللہ کے فرمان کے خلاف آ جائے، ہم امام بخاری کی بات بھی مانتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی نہیں مانتے، مالک اور شافعی کی بھی نہیں مانتے، اس کی مانتے ہیں جس کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ ائمہ، ان کی عزت و احترام اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی قسم ان کی ہر بات ہم پر لازم نہیں ہے ماننا۔ ہر بات جس کی لازم ہے وہ ایک ہی ہستی ہیں، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی کوئی ایک بات بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے کسی مسلمان۔